بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو سالک کا سبق نمبر 229 ہے، اور اس سبق میں ہم ہشتہ جنس شأن رجع الحقوق الی الوکیل و حدها کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن دفع الی آخر دراہم سے لے کر فصار قبض الرسول قبض غیر العاقل فلم یصح تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ومن دفع الى آخر دراہم وقال اشتر لی بها طعاما فهو على الحنطة ودقیقها استحسانا، اور جس نے دوسرے کو دراہم دے کر کہا کہ میرے لیے ان کے عوض طعام خریدو، تو یہ گندم اور اس کے آٹے پر محمول ہوگا استحسان کی بنا پر. والقیاس ان یکون علی کل مطعوم اعتبارا للحقیقت، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ محمول ہو ہر کھانے والی چیز پر حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے. کما فی الیمین علی الاکل، جیسا کہ کھانے پر قسم کی صورت میں. اذ الطعام اسم لما یطعم، کیونکہ طعام ہر اس چیز کا نام ہے کہ جو کھائی جاتی ہے. قال ومن دفع الى آخر دراہم، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کو دراہم دے کر یہ کہا کہ ان دراہم کے عوض آپ میرے لیے طعام خریدیں، تب اس طعام سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں دو مقتضیات ہے، ایک استحسان کا تقاضا ہے اور ایک قیاس کا تقاضا ہے. استحسان کا تقاضا تو یہ ہے کہ طعام سے مراد گندم یا اس کا آٹا ہو، یعنی وکیل ان دراہم کے عوض گندم خریدے گا یا آٹا خریدے گا. والقیاس ان یکون علی کل مطعوم، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ طعام سے مراد ہر کھانے والی چیز ہو، یعنی وکیل مطعومات کے قبیل میں سے کچھ بھی خریدیں تو وہ مؤکل کے حکم کی تعمیل کرنے والا شمار ہوگا، اعتبارا للحقیقت، حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے. یعنی لغتاً طعام کا اطلاق ہر مطعوم پر کیا جاتا ہے، ہر اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ جو کھائی جاتی ہے. کما فی الیمین، جیسا کہ اگر ایک شخص قسم اٹھائیں کہ خدا کی قسم میں طعام نہیں کھاؤں گا، تبھی مطعومات کے قبیل میں سے کچھ بھی کہے گا تو حانث ہو جائے گا، کیونکہ طعام کا اطلاق لغتاً ہر اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ جو کھائی جاتی ہے. تو جیسے یمین کی صورت میں طعام کا اطلاق ہر کھانے والی چیز پر کی جاتی ہے، تو ایسی ہی اشتر لی بہا طعامن میں بھی طعام سے مراد ہر مطعوم مراد ہوگی. وکیل کھانے والی چیزوں میں سے کچھ بھی خرید لیں تو وہ موکل کے حکم کی تعمیل کرنے والا شمار ہوگا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. وجہ الاستحسان ان العرف املک وهو على ما ذکرناه اذا ذکر مقرونا بالبيع والشراء، اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ عرف کا زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا جبکہ وہ بے اور شراء کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے. ولا عرف فی الاکل، اور کھانے میں کوئی عرف نہیں ہے. فبقی علی الوضع، تو وہ اصل وضع پر باقی رہا. وقیل ان کثرت الدراہم فعلی الحنطۃ، اور کہا گیا ہے کہ اگر دراہم زیادہ ہو تو وکالت گندم پر واقع ہوگی. وان قلت فعلی الخبز، اور اگر دراہم کم ہو تو روٹی پر واقع ہوگی. وان کان فیما بین ذلک، اور اگر ان کے درمیان ہو فعلی الدقیق، تو آٹے پر واقع ہوگی. وجہ الاستحسان، اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ عرفاً جب طعام کا لفظ بے اور شراء کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے مراد گندم اور اس کا آٹا ہوتا ہے. لہٰذا اشتر لی طعامن میں ہم طعامن کا لفظ گندم اور اس کے آٹے پر محمول کریں گے. ولا عرف فی الاکل، اور جہاں تک عقل کی بات ہے، کھانے کی بات ہے، تو اس میں چونکہ کوئی عرف موجود نہیں ہے اس لیے ہم نے اصل وضع پر باقی رکھا. یعنی کسی نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں طعام نہیں کھاؤں گا، تو طعام کو عقل کے ساتھ مقروناً ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کوئی عرف موجود نہیں ہے. تو حقیقت لغویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم نے طعام کے لفظ سے ہر مطعوم کو مراد لیا، اور بے اور شراء کے ساتھ جب مقروناً ذکر کیا جائے وہاں پر عرف موجود ہے کہ اس سے مراد گندم یا آٹا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے گندم یا آٹے پر محمول کیا۔ وقیل ان کثرت الدراہم، قیل کا قائل جو ہے وہ فقیہ ابو جعفر الہندوانی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دراہم زیادہ ہو تو اس صورت میں وکالت گندم پر واقع ہوگی، وہ ان قلت، اور اگر کم ہو تو روٹی پر، جیسا کہ ہمارے ہاں جب 100-200 روپے دیتے ہیں تو 100-200 روپے کے عوض کوئی گندم نہیں خریدتا اور نہیں آٹا خریدتا ہے بلکہ روٹی خریدتے ہیں، تو اس صورت میں وکالت روٹی پر واقع ہوگی۔ وَإِن كَانَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اگر ان دونوں کے درمیان نہ کم ہے نہ زیادہ ہے تو اس صورت میں وکالت آٹے پر واقع ہوگی۔ ان 1200 ہے یا 2000 تک ہے تو عموماً ہمارے ہاں بھی آٹے کی جو تھیلی ہے وہ 2500 تک مل جاتی ہے، تو اگر 1500 2000 تک ہے تو اس صورت میں وکالت آٹے پر واقع ہوگی، یعنی وکیل کے لیے آٹا خریدنا ضروری ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اس قول کو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول غیر اصح ہے۔ فقیہ ابو جعفر الہندوانی کی اپنی ذاتی رائے ہیں اور مذہب وہی ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اور اگر وکیل نے کوئی چیز خریدی اور قبضہ کیا پھر عیب پر مطلع ہوا تو اسے حق حاصل ہے کہ عیب کی وجہ سے وہ مبیع واپس کریں جب تک اس کے قبضہ میں ہیں۔ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ، اس لیے کہ یہ عقد کے حقوق میں سے ہیں، وَهِيَ كُلُّهَا إِلَيْهِ، اور حقوق عقد ساری کی ساری اس کی طرف راجع ہیں۔ قال فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، پھر اگر مبیع موکل کے حوالے کی تو اسے واپس نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ لِأَنَّهُ انتهى حُكْمُ الْوَكَالَةِ، اس لیے کہ وکالت کا حکم ختم ہوا۔ وَلِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ، اور اس لیے کہ اس میں اس کے حقیقی قبضے کو باطل کرنا ہے۔ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، پس اسے اس کا اختیار نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت سے۔ وَلِهَذَا كَانَ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِي فِي الْمُشْتَرَى دَعْوًا كَالشَّفِيعِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَا بَعْدَهُ، اور یہی وجہ ہے کہ وکیل خصم ہوتا ہے ہر اس شخص کا کہ جو خریدی ہوئی چیز میں دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ شفیع اور اس کے علاوہ موکل کو حوالہ کرنے سے پہلے نہ کہ حوالہ کرنے کے بعد۔ قال ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم، عقد صرف اور سلم پر وکیل بنانا جائز ہے۔ لأنه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكيل به، اس لیے کہ یہ ایسا عقد ہے کہ جسے کرنے کا یہ خود مالک ہے، لہٰذا اس پر وکیل بنانے کا مالک ہوگا۔ دفعا لحاجته على ما مر، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جیسا کہ گزر چکا۔ ومرادها التوكيل بالاسلام دون قبول السلم، اور مراد اس کی بے سلم کرنے کے لیے وکیل بنانا ہے نہ کہ بے سلم قبول کرنے کے لیے۔ لأن ذلك لا يجوز، اس لیے کہ جائز نہیں ہے۔ فإن الوكيل يبيع طعاما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره وهذا لا يجوز، اس لیے کہ وکیل ایسا طعام فروخت کرے گا کہ جو اس کی ذمہ میں ہے، اس شرط پر کہ ثمن اس کے غیر کے لیے ہو، اور یہ جائز نہیں ہے۔ قال وإذا اشترى الوكيل وقبض، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وکیل نے موکل کے لیے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد وہ ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو عیب بائع کے پاس سے آیا تھا، تبھی کیا وہ خیر عیب کے تحت مبیع بائع کو واپس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مبیع ابھی تک وکیل کے قبضہ میں ہے، موکل کو حوالہ نہیں کی ہے، تو اس صورت میں وکیل کو اختیار ہے کہ خیر عیب کے تحت مبیع بائع کو واپس کریں، کیونکہ خیر عیب کے تحت مبیع واپس کرنا عقد کے حقوق میں سے ہیں، اور وکیل چونکہ عاقد ہے تو اس وجہ سے اس عقد کے حقوق عاقد کی طرف راجع ہوں گے، لہٰذا خیر عیب کے تحت وہ مبیع واپس کرنے کا مجاز ہوگا۔ قال فإن سلمه إلى الموکل، یہ دوسری صورت ہے
کہ وکیل نے مبی موکل کے حوالہ کر دی، حوالہ کرنے کے بعد عیب پر مطلع ہوا، تو اب اس صورت میں موکل کی اجازت کے بغیر خیار عیب کے تحت وکیل مبی واپس کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اور اس پر صاحب ہدایہ نے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ انہ انتہا حکم الوکالت، کہ جب وکیل نے مبی موکل کے حوالہ کر دی تو عقد وکالہ ختم ہوا، ابھی وکیل کی حیثیت ایک اجنبی شخص کی ہے، اور اجنبی شخص کو کسی کے مملوکہ چیز میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ يَدِهِ الْحَقِيقِيَّةِ، کہ اگر موکل کی اجازت کے بغیر وکیل مبی واپس کریں تو موکل کو چونکہ حقیقی قبضہ حاصل ہو چکا ہے، اس واپس کرنے کی وجہ سے اس کا حقیقی قبضہ باطل ہو جائے گا، اور کسی کے حقیقی قبضہ کو اس کی اجازت کے بغیر باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِي فِي الْمُشْتَرَى دَعْوًا، اس بات کی تائید کے لیے ایک تفریع ذکر کر رہے ہیں کہ قبضہ کرنے کے بعد وکیل کی حیثیت ایک اجنبی شخص کی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وکیل نے کوئی چیز خریدی، خریدنے کے بعد کسی نے اس چیز میں دعویٰ کیا، یعنی شفیع تھا تو اس نے شفع کیا، یا کوئی مستحق نکلا اس نے استحقاق کا دعویٰ کیا، تو ابھی دیکھا جائے گا کہ وہ مبی وکیل کے قبضہ میں ہے یا موکل کے قبضہ میں ہے۔ اگر وکیل کے قبضہ میں ہے تو وہ مدعی مخاصمت وکیل کے ساتھ کرے گا، اور اگر وکیل نے مبی موکل کے حوالہ کی ہے، موکل کے قبضہ میں ہے، تو اس صورت میں مدعی خصومت جو ہے وہ موکل کے ساتھ کرے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب مبی حوالہ کر دی جائے، کرنے کے بعد وکیل کی حیثیت ایک اجنبی شخص کی ہو جاتی ہے۔ قال ويجوز التوکیل بعقد الصرف والسلم، عقد صرف اور بے سلم کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنا جائز ہے، کیونکہ دو ایسی عقود ہے کہ جسے موکل بذات خود کر سکتا ہے، تو ہر ایسا عقد کہ جسے موکل بذات خود کر سکتا ہے تو ضرورت کے پیش نظر اس کے کرنے کے لیے کسی اور کو وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ تو عقد صرف اور سلم کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنے کی چونکہ ضرورت متحقق ہے، اس وجہ سے اس میں توکیل جائز ہے۔ وَمُرَادُهُ التَّوْكِيلُ بِالْإِسْلَامِ، متن میں سلم کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنے سے مراد بے سلم کرنے کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنا ہے، نہ کہ بے سلم کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ اگر بے سلم وکیل قبول کرے گا تو اس صورت میں وکیل مسلم علیہ ہوگا اور مسلم فی اس کے ذمے میں ثابت ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم فی تو وکیل کے ذمے ہوگا اور اس کا جو ثمن ہے وہ موکل کے لیے ہوگا، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا بے سلم کے لیے وکیل مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے سلم کریں، نہ کہ بے سلم قبول کریں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال فَإِن فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، اگر وکیل اپنے صاحب سے قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہوا تو عقد باطل ہو جائے گا، لوجود الافتراق من غیر قبض، اس لیے کہ بغیر قبضہ کے جدائی واقع ہوئی۔ قال ولا تعتبر مفارقة الموکل، اور موکل کی جدائی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لأنه ليس بعاقد، اس لیے کہ وہ عاقد نہیں ہے۔ والمستحق بالعقد قبض العاقد، اور عقد کی وجہ سے مستحق قبضہ عاقد کا قبضہ ہے، وهو الوکیل، اور وہ وکیل ہے۔ فیصح قبضه وان كان لا تتعلق به العقود، تو اس کا قبضہ صحیح ہوگا اگرچہ عقد کے حقوق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کالصبی والعبد المحجور علیہ، جیسا کہ بچہ اور عبد محجور۔ بخلاف الرسول، برخلاف قاصد کے، لأن الرسالة في العقد لا في القبض، اس لیے کہ رسالت عقد میں ہے نہ کہ قبضہ کرنے میں۔ وينتقل كلامه إلى المرسل، اور قاصد کا کلام مرسل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ فصار قبض الرسول قبض غیر العاقد، تو قاصد کا قبضہ غیر عاقد کا قبضہ ہوا۔ فلم یصح، پس وہ صحیح نہیں ہوا۔
قال فإن فارق الوکیل صاحبه قبل القبض، اگر عقد صرف یا عقد سلم میں وکیل اپنے صاحب سے قبضہ سے پہلے پہلے جدا ہو جائے، یعنی بے صرف میں عوضین پر قبضہ نہیں ہوا کہ وکیل اپنے صاحب سے جدا ہوا، یا بے سلم کی صورت میں رأس المال پر قبضہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے پہلے وکیل اپنے صاحب سے جدا ہوا، تو یہ عقود باطل ہو جائیں گی، اس لیے کہ صحت عقد صرف کے لیے ضروری ہے کہ جدا ہونے سے پہلے پہلے عاقدین عوضین پر قبضہ کریں، اور بے سلم کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ رأس المال پر جدا ہونے سے پہلے پہلے قبضہ کیا جائے، اور یہاں پر متعاقدین قبضہ کرنے سے پہلے پہلے جدا ہو گئے، لہٰذا یہ عقود باطل ہو جائیں گی۔ اور اگر موکل قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اعتبار عاقد کے قبضے کا کیا جاتا ہے نہ کہ موکل کے قبضے کا، اور عاقد یہاں پر وکیل ہے نہ کہ موکل۔ وَإِن كَانَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوق، اور اگر وکیل ایسا شخص ہے کہ حقوق عقد اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، تب بھی وکیل کا قبض ضروری ہے، جیسا کہ سبی اور عبد محجور کے حقوق عقد ان دونوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے بلکہ موکل کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی ان دونوں کا قبضہ معتبر ہوگا نہ کہ موکل کا قبضہ۔ بخلاف الرسول، اس عبارت سے صاحب ہدایہ وکیل اور قاصد کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قاصد جو ہوتا ہے وہ صرف عقد منعقد کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے نہ کہ قبضہ کرنے کے لیے، لہٰذا ان عقود کی صحت کے لیے قاصد کا قبضہ معتبر نہیں ہوگا بلکہ مرسل کا قبضہ معتبر ہوگا، کیونکہ اصل عقد کرنے والا مرسل ہے اور رسول کا جو کلام ہے اسی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو ابھی اگر رسول قبضہ بھی کریں تو وہ قبضہ غیر عاقد کا ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، مرسل کا قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔